نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، ماقبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تفصیلی حکم بیان کیا، پھر تہذیب اخلاق کے اصول بیان ہوئے، پھر کتمان علم کے جرم کی سزا اس کا تذکرہ ہوا۔ اب اس آیت سے توحید کا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کل 6 مضامین بیان ہوئے ہیں پورے قرآن میں۔ پہلا مضمون ہے توحید باری تعالیٰ کا، دوسرا مضمون ہے بیان رسالت کا، تیسرا مضمون ہے بیان آخرت، تذکرہ قیامت، نمبر 4 چوتھا مضمون ہے قرآن کا احکام کو بیان کرنا، حلال و حرام کے مسائل، نمبر 5 تخویف، نہ ماننے والوں کے لیے اخروی ڈرانا، اور نمبر 6 تبشیر کہ ایمان لانے والوں کے لیے اخروی بشارت۔ یہ کل 6 مضامین ہیں، پورے قرآن اسی پر محیط ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک۔ یہ یاد رکھ لیں، توحید، رسالت، قیامت، احکام، تخویف اور تبشیر۔ ان 5-6 قسم کے احکامات امور میں سے سب سے زیادہ مضمون جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی نبوی زندگی کے اندر مکمل توحید کا ہی بیان ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے توحید کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی وہ آیات، وہ سور جو مکی ہیں، ان کے اندر احکام نہیں ہیں، ان کے اندر تقریباً توحید کا بیان ہے، شرک کا رد ہے۔ احکام جتنے نازل ہوئے ہیں وہ مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ صورت مدنی ہے، سورہ بقرہ، اس میں احکام بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ تمام قرآن میں سب سے زیادہ احکام اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور توحید کا عنوان بھی ہے، رسالت کا عنوان بھی ہے۔ یہ تحویل قبلہ کا جو بیان ہوا، یہ سارا رسالت کے دائرے میں تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے متبع تھے، ملت ابراہیمی کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی بیت اللہ کو قرار دیا گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کا عنوان ذکر کر رہے ہیں۔ آیت کا معنی الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ لفظ الہ کے معنی سمجھیں۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود ہونا۔ معبود، حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ، محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معبود عبادت سے مشتق ہے، عبادت عبدن سے ہے۔ عبد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بندگی ہو۔ بندگی کا معنی کیا؟ کہ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں وہ کسی قوت اور طاقت کا محتاج ہو۔ اب بندے کو دیکھیں تو اپنی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی زندگی ہے، اپنی زندگی میں، جسم کی حیات اور زندگی میں، اس کے جس کی لوازمات ہے طبعیہ، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا،
جناب اس کی ضروریات زندگی کے ہر لمحے میں بندہ ایک قوت کا محتاج ہے، اور جو قوت اس بندے کی ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہی ہستی معبود ہے۔ بات کو ذرا سمجھنا، جو ذات بندے کی ان تمام ضروریات کو، تمام لوازمات زندگی کو پورا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، وہی ہستی، وہی ذات معبود حقیقی ہے۔ اور وہ حقیقی ہستی کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی تعدد نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے اس آیت میں ذکر فرمایا، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اب عبادت کی دنیا کے اندر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معبود کو خوشی کے لمحات میں یا کسی تکلیف میں پکارنا، یہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2، نظر و نیاز ماننا، نظر و نیاز دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 3، رکوع سجدہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 4، طواف کرنا۔ یہ چاروں قسم کی عبادتیں اگر اسی معبود ذات کے لیے ہیں تو توحید ہے۔ اگر ان عبادت کی اقسام میں سے کوئی ایک قسم عبادت کی اس معبود حقیقی سے ہٹ کر کسی غیر اللہ کے لیے ہے، من دون اللہ کے لیے ہے، تو یہی شرک ہے۔ دنیا کے اندر طواف صرف ایک گھر کا ہے، بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کا گھر، صرف اس کمرے کا طواف کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس اللہ کی تعظیم کا وہ مظہر ہے، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اب اگر اس گھر کو چھوڑ کر کوئی انسان کسی پیر و فقیر، کسی مرشد کی قبر کا پھیرا لگاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے، تو یہ عین شرک ہے۔ کسی ولی، کسی پیغمبر کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو عین شرک ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا وسیعبد، یا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر کی آ کر پوجا شروع کر دیں۔ اور ساتھ فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ میرے بھائیو، جو پیغمبر یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہا ہے کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، آج اس کی امت کس نہج پہ پہنچ چکی ہے؟ ہر قبر کا پھیرا ہے۔ قبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ عبداللہ شاہ غازی پہ جا کے دیکھیں، سیون شریف پہ جا کے دیکھیں، داتا دربار پہ جا کے دیکھیں۔ یہ امت کے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن اعمال سارے شرکیہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کی 4 اقسام، پکارنا، خوشی میں، تکلیف میں، ما فوق الاسباب مدد کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے روح سے حرام ہے اور شرک ہے۔ اللہ کو پکارو۔ قرآن کہہ رہا ہے، من اضل ممن يدعو من دون اللہ، من اضل ممن يدعو، کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کے ماں سوا کسی کو۔ من لا يستجیب لہ، ایسے لوگوں کو، ایسی ہستیوں کو، ایسی شخصیات کو، لا يستجیب لہ، جو کبھی اس کی دعا کو سنتے نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کے پکار اور اس کے بلاوے سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے مشکلات میں پکارو، مشکلات دور کر سکتا ہے تو ایک اللہ۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو فرمایا تمہاری کوئی مصیبت دنیا میں دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، الا ہو، مگر وہی۔ من یردک بخیر، اور اگر اللہ تمہیں خیر اور بھلائی دنیا میں دینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو روک نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا
کہ ہمارا معبود حقیقی بھی وہی ہے، ہمارا مشکل کشا بھی وہی ہے، ہمارا حاجت روا بھی وہی ہے، ہماری عزت و ذلت کا مالک بھی وہی ہے، ہماری روزی کا مالک بھی وہی ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، ہر جگہ ہر وقت سب کچھ سننے والا بھی وہی ہے۔ یہ عین توحید ہے۔ اسی کو قرآن نے سمجھایا ہے، اور اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، وحی نازل کی ہے، صحائف نازل کی ہیں، انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، زندگیاں کھپا دی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آیا ہم اپنے اس ایمان میں پختہ ہیں؟ اس عبادت میں کہیں ہمارے شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ یاد رکھنا، شرک اور ایمان جس طرح دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو شرک نہیں ہوگا، شرک آیا تو ایمان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے اپنے قرآن کریم نے شرک اعتقادی کی سب سے زیادہ تردید کی ہے، شرک عملی کی اس سے دوسرے درجے میں کی ہے، شرک عملی کی دوسرے درجے میں، شرک اعتقادی کی کیوں کہ شرک فعلی اور عملی جو ہوتا ہے نا، اس کا مبدا اور بنیاد شرک اعتقادی بنتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جناب یہ پیر میرے نفع نقصان کا مالک ہے، اس لیے تو درباروں پہ جاتا ہے، اس لیے تو اس کو پکارتا ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو کبھی نہ جائے۔ ہاں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاؤ فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا اللہ یہ تیرے مقربین ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ آج وہ قبروں میں تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں کسی غیر اللہ کے لیے خدا کی قسم سجدہ اور عبادت جائز ہوتا نا، رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کو لازماً سجدہ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہے حضور کا؟ قطعاً نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ سے بڑھ کر حضور کا کوئی عاشق نہیں ہے۔ ایک قافلہ گیا فارس کی دربار میں، جب وہاں سے واپس آیا تو حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے وہاں کے شاہوں کو دیکھا ہے کہ لوگ آ کر ان کی درباروں میں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بڑا عجیب، فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو اللہ کے ماں سوا کے لیے اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا نا، میں اپنی امت کی مومنہ خاتون کو کہتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے ماں سوا سجدہ حرام ہے۔ جب پیغمبر کو سجدہ جائز نہیں ہے تو ایرے غیرے نتھو خیرے کو سجدہ کرنا، مزاروں پہ سجدہ کرنا، کنڈی پہ کسی درخت پہ جناب جا کے سجدہ کرنا، جھک جانا، یہ انسان کی تعظیم اور عظمت کے خلاف ہے۔ یہ انسان کی جبین نیاز اللہ نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، توحید کو اپنا لو، تب ایمان محفوظ ہوگا، ایمان کامل نصیب ہوگا۔ اگر توحید کا دامن چھوٹ گیا، آہستہ مخفی طریقے سے بھی اس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، تو خدا کی قسم توحید باقی نہ رہی تو ایمان باقی نہیں رہے گا، انسان کفر میں چلا جاتا ہے اور انجام اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین فطرت کی یہ جو حقیقی توحید ہے، ایمان کا مبدا اور بنیاد ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔